سب سے پہلی بات جو بہت ضروری ہے میرے پیاروں، ہماری زندگی میں بولو ارادہ کریں گے انشاءاللہ کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ میں اور آپ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں بولو درود پاک درود پاک درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے دوستو، ایک بہت عجیب بات بتاؤں میرے پیاروں کہ درود پاک اتنی بڑی نعمت ہے، ساتھ میں بولو نا درود پاک اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں آئے ہیں، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا آ جاؤ جمع ہو جاؤ، سب قریب جمع ہو گئے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا ہنئونی، عربی زبان میں ہنئونی یا اصحابی، یعنی او میرے صحابہ چلو مجھ کو مبارکبادی دو۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مجھے مبارکبادی دو۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے کس بات کی مبارکبادی دینا، لیکن سارے صحابہ نے مبارکبادی دینا شروع کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ اس لیے صحابہ انتظار نہیں کرتے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا مبارکبادی دو، اب سمجھ میں آوے یا نہ آوے مبارکبادی دینا۔ سارے صحابہ نے مبارکبادی دی، پھر ہمارے نبی نے خود پوچھا کس بات کی مبارکبادی دی سب نے، بھائی تم سب نے مجھے کس بات کی مبارکبادی دی؟ صحابہ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، ہم کو کیا معلوم، آپ نے کہا مبارکبادی دو، ہم نے مبارکبادی دی۔ ارے میرے نبی آپ تو کہتے جان دے دو، ہم تو جان بھی دے دیتے، آپ نے تو کہا مبارکبادی دو، ہم نے مبارکبادی دی، کس بات کی مبارکی ہم کو بھی نہیں معلوم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے مبارکبادی دو، کیوں؟ اس لیے کہ آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا، بولو بے شک، بولو بولو۔ ہمارے نبی نے فرمایا آج تک بولو انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا، جناتوں نے مجھ پر درود پڑھا، ہمارے نبی فرماتے آسمان کے فرشتوں نے مجھ پر درود پڑھا، ارے جنگل میں رہنے والے درندوں نے مجھ پر درود پڑھا، ارے اڑنے والے پرندوں نے مجھ پر درود پڑھا، ارے چرنے والے چرندوں نے مجھ پر درود پڑھا، ہمارے نبی فرماتے سمندر میں بہنے والی مچھلیوں نے مجھ پر درود پڑھا، لیکن مبارکبادی دو، آج پیدا کرنے والا خود اللہ مجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ بولو نا ہمارے نبی پر درود کس نے پڑھا؟ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی بھائی، بولو نا۔ ہاں میرے کو بیٹری چارج نہیں کرنا پڑے، آٹومیٹک چارج ہو جاؤ بھائی، بولو نا کس نے درود پاک پڑھا؟ سب پڑھیں گے، 22واں پارہ ہم سب پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بولو اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا، جناتوں نے مجھ پر درود پڑھا، آسمان کے فرشتوں نے مجھ پر درود پڑھا، ارے جنگل میں رہنے والے درندوں نے مجھ پر درود پڑھا، چلنے والے چرندوں نے مجھ پر درود پڑھا، اڑنے والے پرندوں نے مجھ پر درود پڑھا، ارے سمندر میں رہنے والی مچھلیوں نے مجھ پر درود پڑھا۔ ہمارے نبی فرماتے آج وہ مبارک دن ہے میرا اللہ خود مجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ تو بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج سے پہلا کام اپنی زندگی میں باندھ لو، کھائیں گے پیئیں گے کمائیں گے گھومیں گے پھریں گے، لیکن زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ۔ اچھا درود کیسے پڑھنے کا معلوم ہے؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، زبردست اللہ کے ولی، سلسلہ نقشبندیہ کے بانی مبانی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی فرماتے درود پاک پڑھنے کا طریقہ ایسا پیارا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10-12 مرتبہ ہو جائے پھر وہ درود پڑھ جو نماز میں پڑھتا ہے، 10-12 مرتبہ ہو جائے پھر وہ درود پڑھ جو نماز میں پڑھتا، درود ابراہیم، بولو درود پھر شروع ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 10-12 مرتبہ کے بعد درود ابراہیم پڑھ۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی فرما کے روز کی عادت بنا لے، 200 400 500 مرتبہ پڑھ لے، قیامت میں پیارے نبی کی سفارش نصیب ہو جائے گی۔ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون سا کب سے شروع کریں گے؟ شروع کریں گے انشاءاللہ درود پاک۔ ہاں کائے کو بے کر زبان سے غلط باتیں کائے کو کر لے گا، ایک موبائل پہ ننگا ناچ کائے کو کرنے کا،
موبائل میں ہمارا کتنا ٹائم جاتا، قسم اللہ کی جتنا ٹائم موبائل میں جاتا اتنا ٹائم اگر درود پاک پڑھو میرے دوستو دنیا مدینہ جاتے ہیں، محمد خود ہمیں مدینہ بلا لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ موبائل چھوڑو، کیا کرتے ہو موبائل میں؟ زنا کرتے موبائل میں، چوری کرتے موبائل میں، جوا کھیلتا موبائل میں، ننگی ننگی لڑکیوں کو موبائل میں، موبائل میں لڑکی ناچتی ہوگی، وہ کلپ بھیجے گا، ایک دوسرے پہ کلپ بھیجے گا، وہ آدھا کپڑا پہنی ہوئی لڑکی ناچ رہی، تو کیا ہماری بہن مر گئی ہے گھر میں؟ ہماری ماں ہماری بیٹی نہیں ہے؟ آج تم کسی کی بہن کو نچاتے ہو، کسی کی بیٹی کو نچاتے ہو، اللہ نہ کرے کوئی ہماری بیٹی کو کل نچائے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ موبائل کا طوفان، یہ موبائل میں وقت کی بربادی، پیسے کی بربادی، لوگوں کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، زنا کرنا، تہمتیں لگانا۔ کون سا کروڑوں کا رولنگ کرتا ہے کہ ہم کو 18 گھنٹے موبائل کی استعمال کی ضرورت؟ جس کو دیکھو ایک ہی فکر میں چارج کرنے کا، چارج، پھر وائی فائی کیا ہے، وائی فائی کیا ہے، اس کا نیٹ ورک کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے، فیس بک کیا ہے۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ یہ موبائل میں تیرے کو کسی نے دنیا بھر کے دے دیا یا کسی نے تیرے کو آخرت دے دی؟ جو لوگ موبائل پہ بزی رہتے، بغیر وجہ کے موبائل پہ بزی رہتے ہیں نا، میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس سے بڑا پاؤلی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ کیا فائدہ، کیا فائدہ، نہ دنیا نہ آخرت کا۔ پڑھو گے درود پڑھو گے، بولو پڑھو گے انشاءاللہ۔ آج سے پہلا کام اپنی زندگی میں رکھو، درود پڑھیں گے انشاءاللہ، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ارے میرے پیارو، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے، بولو ایک صحابی آیا کر کہا اللہ کے رسول آپ پر درود پڑھو۔ ہمارے نبی نے فرمایا پڑھو پڑھو، مجھ پہ درود پڑھو۔ تو صحابی نے کہا کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول درود پڑھوں گا، بولو کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے پیار سے فرمایا، ارے مجھ پر درود پڑھتے رہو گے اللہ آسمان پر راضی ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ کون راضی ہو جائے گا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا، کون راضی ہو جائے گا؟ اللہ آسمان پر راضی ہو جائے گا۔ بھائی سب تو بات ہی ختم ہو گئی، بھائی ہم لوگ بیان میں کہے تو بیٹھے اللہ راضی ہو۔ میں کیوں سورت سے بھاگتا بھاگتا کڑودرا کائے کو آیا؟ کیا میرے بیوی بچے مر گئے؟ کڑودرا کائے کو آیا؟ بولو نا کائے کو آیا؟ اللہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے، گرمی تھی کہ نہیں؟ 41 ڈگری 42 ڈگری کی گرمی کی، روزے رکھے نا؟ گھر میں پانی نہیں تھا، ہمارے گھر میں کھانا نہیں تھا، کیوں روزے رکھے؟ بولو کیوں روزے رکھے؟ اللہ سب کام ہم کرتے اللہ راضی ہو جائے، اور قسم اللہ کی وہ راضی ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے، بولو وہ راضی ہو جائے تو بیڑا۔ قرآن کریم میں 10ویں پارے میں خود اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ آجا، اللہ فرماتا میرا بندہ آجا، جس دن میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا تیرا بیڑا پار ہو جائے گا، تو امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو وہ صحابی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہم آپ پر درود پڑھے تو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی فرماتے درود پڑھتے جاؤ، زندگی میں درود پاک پڑھتے جاؤ، پیدا کرنے والا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ بولو اللہ ہم سے۔ وہ صحابی کھڑے رہے، گئے نہیں۔ ہمارے نبی نے کہا جاؤ، ارے ہو گئی بات، ہو گئی، تم درود پڑھو گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ راضی ہو جائے گا، پھر 2-4 دن کے بعد پھر ناراض ہو جائے گا تو کیا کرے؟ میں درود پڑھیں گے اللہ راضی ہو گیا، پھر ناراض ہو جائے تو کیا کرے؟ اس لیے کہ یہ سچ بتاؤ میرے کڑودرا والوں، یہ ہماری یہ جو دنیا ہے اس میں کوئی ہم سے راضی اور کوئی ہم سے، بھائی صحیح کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بھائی کوئی ہم سے، ایسا تو ہے نہیں کہ سب ہم سے راضی ہو گئے، اور ایسا بھی نہیں کہ سب ہم سے ناراض ہو گئے۔ بھائی یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا، میں قاری احمد علی بیٹھا ہوں، یہ مجمع بیٹھا ہے، سب میرے سے راضی، بھائی راضی ہے تبھی تو بیان میں آیا نا راضی۔ لیکن ابھی میں کچھ کڑوا بولوں تو یہاں سے نکلتے بولے گا اے سب کو بلانے کا، یہ مولانا کو یہاں نہیں بلانے کا، ناراض ہو گیا۔ ارے بولو بھائی ناراض ہو گیا؟ تھوڑی دیر پہلے میرے سے راضی تھا، کہتا قاری احمد علی جیسا اچھا بیان کوئی نہیں کرتا، ابھی کہتا نا ان کو مسجد میں بلانے کا ہی نہیں، تو قاری احمد علی سے ناراض ہو گیا۔ یہ دنیا ہے، بولو کوئی راضی
آپ کسی سے قرضہ مانگنے گئے، بھائی 10,000 روپیہ دینا بہت ضروری کام ہے، آپ کو معلوم ہے اس کے پاس ہے، لیکن اس نے دے دیا، دوسرے دن سے حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، اور دور سے ملے گا، حاجی صاحب السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے؟ کیوں؟ کل قرضہ دے دیا تھا، کل 10,000 مانگے تھے تو، اور اگر اس نے نہیں دیا تو دوسرے دن وہ سامنے سے آئے گا، وہ بیچارہ سلام کرے گا، السلام علیکم، یہ کیا کرے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور پھر بات بھی کرے گا کروڑا میں، بڑا کنجوس نالائق ہے، بڑا منحوس آدمی ہے، بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھائی دے تو راضی ہے، نہیں دیا تو آپ کو سمجھ میں آ رہی بات آ رہی ہے نا، کہ کوئی کبھی راضی ہوتا ہے اور کبھی، سب بات چھوڑو بھائی ادھر ادھر کی، میں کہاں تم کو مثال دیتا ہوں، ہمارے گھر کی بیوی کبھی راضی نہ، کروڑا میں سب کی بیوی 100% راضی، ناراض ہوتی نہیں، ہاں شادی کیا کہ بھائی بہن کا رشتہ ہے، ارے بولو نا بھائی، ہماری بیوی کبھی راضی اور کبھی، ارے کبھی کبھی راضی ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، بیوی راضی ہو جاوے، ایسا دروازے پہ کھڑی ہوئے، ہم جاوے تو اللہ اللہ کہاں چلے گئے تھے، میں کب سے آپ کا انتظار کرتی ہوں، معلوم نہیں میری تو سانس اٹک گئی تھی، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، میں نے پانی بھی نہیں پیا، اور میرے شوہر میرے سرتاج آپ کو دیکھو نہیں تو میرے کو کھانا ہضم بھی نہیں ہوئے، میرے کو پانی بھی نہیں چلے، آپ کھائیں گے ساتھ میں کھاؤں گی، آپ پیئیں گے ساتھ میں پیوں گی، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لگتا کہ میں کڑودرا کی گلی میں آیا کہ کوئی جنت کی گلی میں پہنچ گیا؟ بھائی بیوی کیا ہو گئی بولو؟ اور کبھی کبھی یہی بیوی، آپ کی بیوی ہوتی نہیں ناراض ہوتی نا، ناراض ہوگی نا، آپ گھر میں جاؤ السلام علیکم، کوئی جواب ہی نہیں، آپ اس کے قریب گئے، کیا ہوا؟ پھر جواب نہیں دیتے، رو رہی ہے، اور معلوم نہیں عورتوں کو رونا اتنا پھٹافٹ آتا ہے، ایسا لگتا ہے سر پہ آنسو کی ٹنکی پھیٹ کر کے کوئی گیا ہے، دھار 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 دھار، اور کیا کہیں گے معلوم، اللہ اللہ 25 سال ہو گئے گھر میں ایک دن بھی سوکھ کی روٹی نہیں ملی، روتے روتے اللہ اللہ 25 سال ہو گئے ایک دن بھی سوکھ کی روٹی نہیں ملی، اور پھر اپنے شوہر کو بولے گی کیا کروں، سر پھوڑوں، مر جاؤ، نہ تیری ماں مرتی ہے نہ میرے کو چین سے جینے دیتی ہے، بولو ہاں، 2 دن پہلے بولتی تھی تیرے بغیر پانی نہیں پیوں گی، اور آج بولتی 25 سال میں ایک دن بھی میرے کو سوکھ کی روٹی، حالانکہ جب شادی کی اسے تو 45 کلو کی تھی، اب 80 کلو کی ہو گئی، اٹھے تو بیٹھ نہیں سکتی، بیٹھے تو اٹھ نہیں سکتی، اور بولتی 25 سال میں ایک سوکھ کی روٹی بھی نہ ملی۔ خیر میرے دوستوں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا ہے کبھی راضی اور کبھی، تو صحابی نے بہت صحیح سوال پوچھا، ہم درود پڑھیں گے، بولو سب بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ کیا ہو جائے گا؟ پھر ناراض ہو جائے گا، تو صحابی نے پوچھا، سب کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، ارے کہہ دو نا سبحان اللہ کہہ دو، کیا پیارا جواب دیا، کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں مجھ پر درود پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، پیدا کرنے والا اللہ راضی ہو جائے گا۔ وہ صحابی نے پوچھا پھر ناراض ہو جائے گا تو کیا کرے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، نانا محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو، بولو محبت کے ساتھ مجھ پر، آواز سے بولو نا، محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ ایسا راضی ہوگا، ایسا راضی ہوگا، ایسا راضی ہوگا، لا یسخط علیکم بعدہ ابدا۔ حدیث پاک میں ہمارے نبی فرماتے محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو، اللہ ایسا راضی ہوگا، ایسا راضی ہوگا، قیامت تک ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ میرے دوستو قیامت تک کا معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن محبت سے درود پڑھو، پڑھیں گے بولو پڑھیں گے نہیں بولو پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، سبحان اللہ بولتے جانا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے گا، کتنی مرتبہ پڑھیں گے بولو انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے گا، صافحتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں سے مصافحہ کروں گا۔ ہمارے نبی ملاقات کریں گے، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے میرا کوئی بھی امتی مجھ پر درود پڑے گا، ارے جیے گا تو ایمان کے ساتھ جیے گا، مرے گا تو ایمان کے ساتھ مرے گا، بولو سبحان اللہ۔
پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے درود پاک. ہاتھ سے کون کون وعدہ کرتا پڑھیں گے درود پاک انشاءاللہ. ابھی میرے کو تو بہت عجیب لگا یہ ہمارے بیٹا کیا نا بیٹا نصیب الدین نہیں تھی اچھے انداز میں ابھی نعت پاک پڑھ رہا تھا. وہ پھول جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے، وہ ابر جو وادی بٹھا سے اٹھا. صحیح میں اگر یہ پڑھنے والا اگر ہمارے سورت کے وہاں ہوتا، بھرے سورت میں ہوتا، یا یہ بروڈا یا احمد آباد میں ہوتا، میں نے یہ نعت پاک کئی مرتبہ سنی ہے، پورا مجمع ساتھ میں کہتا وہ نور ہدا، وہ نور ہدا، وہ صلی علی، وہ صلی علی. لیکن یہاں میں نے ان لوگوں کو دیکھا، ایسا لگا کہ زندوں کے جنازے میں آیا تھا. تم لوگ مردوں کے جنازے میں گئے ہوں گے نا، آج میں زندوں کے جنازے میں آیا. اور ایسا لگتا تھا سب کو بیوی نے زبردستی دھکے مار کے بھیجا. کیوں آپ کو سبحان اللہ بولنا بھاری پڑتا تھا؟ بھائی جب ہمارے نبی کی تعریف ہو رہی تو سبحان اللہ بولنا بھاری پڑتا ہے. ہاں موبائل میں کوئی اچھی خبر آتی ہو کیا چلا تو زور سے. کہیں کرکٹ کھیلتے ہوں گے نا، کہیں کرکٹ کھیلتے ہوں گے، کوئی سکس مارا، یہ یہاں پہ واہ کیا شاٹ مارا. اور یہاں نبی کی تعریف ہو رہی تھی تو منہ سے سبحان اللہ جبڑے بند ہو گئے تھے. نہیں، یہ زبان میں حرام بولنے کی عادت ڈالی ہے تو حلال کا کو بولے گی؟ یہ زبان میں گالیوں کی عادت ڈالی ہے، یہ نبی کی تعریف سے سبحان اللہ کیوں بولے گی؟ یہ زبان حرام کھا کھا کے. اللہ حفاظت فرمائے. کیا ہم نے ہمارا حال کر کے رکھا ہے بھائی. ایک آدمی نظم پڑھ رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے، نبی کی تعریف کر رہا ہے، نہ کوئی سبحان اللہ، نہ کوئی الحمدللہ، نہ کوئی اللہ اکبر. یہ نعت ہو رہی ہے، وہاں 4-5 آدمی باہر کھڑے آ رہے ہیں. کیوں؟ تم کو ضرورت نہیں نا نبی کی تعریف کی؟ کیا ضرورت ہے تم کو؟ اور انتظار کر رہے ہیں. اور قاری احمد علی انتظار کرتا، پوچھو مجمع آیا کہ نہیں آیا. مجمع انتظار کرتا قاری احمد علی آیا کہ نہیں آیا. یہ تو ہمارا میں میرے دوستوں تھیٹر میں جائیں گے نا تو معلوم ہے 3 سے 6 کا 2:30 بجے میں کم وقت جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے. 2:30 بجے میں کم وقت کرسی پہ بیٹھتا. نئی فلم لگی، نئی فلم لگی، نئی فلم لگی، ارے پیسہ بھی دیتا، بونس بھی دیتا، ارے ان لیگل ٹکٹ خریدتا ہے. لیکن 2:30 بجے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور پکچر چلتا ہے اور بیچ میں لائٹ چلی گئی نا چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے. اور یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھنے میں ہمارے پیٹ میں دکھ رہا تھا. یہاں نعت پاک ہو رہی، یہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا، ہم باہر کھڑے. کیوں؟ ہم کو الرجی ہے، کوئی بدن میں بیمار، کوئی کھجلی کی بیماری ہے کہ نبی کا نام سنتے تو ہم کو پریشانی ہو جاتی ہے. وہاں فلم میں 2:30 بجے سے جا کے بیٹھا، وہاں شرم نہیں آتی؟ وہاں ننگا ناچ ہوگا، وہاں دھوکہ ہوگا، جھوٹ ہوگا، فراڈ ہوگا. ارے میرے دوستوں ماں کے چہرے پہ تماچا مارے گا، وہ کبھی باپ کو دھکا مارے گا. وہاں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتا کم وقت. میرے دوستوں کیا زندگی بنائی ہے. لگتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج کل مولانا نسیم الدین نام جسیم الدین مولانا، کیا یہ لوگوں نے اپنی باڈی بنائی ہے. ہاں گٹکا، بیڑی، تمباکو، سگریٹ. گٹکا تو ایسا کھاتا جیسا شربت کا پیالہ پیتا. ہاں یوں پوڑی کا لے گا، ٹھہر کر کے کھولے گا، بولو صحیح نا. پھر یہ گٹکا کھاتا کھاتا 1 سال 1.5 سال یہ ہوٹ تھوڑے چھوٹے ہو جاتے. سمجھتا ہے کہ میرے کو پرابلم آیا، لیکن گٹکا نہیں چھوٹے گا. ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا، دوسرے ہاتھ سے اندر گھسے گا. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ پھر کیا ہوتا معلوم ہے؟ اور 1-1.5 سال جاتا رہے، اتنے چھوٹے ہوٹ ہو جاتے ہیں. اب تو بولے بھی نہیں جاتا، اب ڈاکٹر کے پاس جاتا اور ڈاکٹر کو بھی معلوم ہے کینسر کا پیشنٹ ہے. لیکن ڈاکٹر بھی ہے نا سوچتا اتنا مرغا کا کو چھوڑے بھائی. کیا بھائی بلڈ ٹیسٹ کرا، یورین ٹیسٹ کرا، بایوپسی کرا، ایکس رے کرا، اسکیننگ کرا، یہ اسکریننگ ہو جا، یہ بمبئی چلے جا، وہاں چلے جا. وہ سارا کمیشن جمع ہو گیا. جب ٹیبل کے اوپر فائل آئی، آپ کو تو کینسر ہو گیا. اب یہ روتا ہے. میرے تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے، اس کی ماں روتی ہے، اس کی بیوی روتی ہے. کہتے کیا کرے؟ کہا کوئی تعویذ والے مولانا کو ملے جا کے. میرے پاس آتے بہت سارے، میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا مولانا کچھ دے دو نا. میں نے کہا ٹھوستا تھا کب کا نہیں تھے. اب چڑیا چپ گئی کھیت جب مولانا یاد آیا. کیا زندگی بنا کے رکھی ہے. جب معلوم ہے کہ گٹکے سے کینسر ہوتا ہے پھر بھی کھاتا ہے، پھر بھی کھاتا ہے. میں آج آپ کو بتاؤں، جو لوگ گٹکا کھا کے کینسر میں آتے اور مر جاتے ہیں نا، یہ قیامت میں جواب دینا پڑے گا. اللہ بدن کے ایک ایک ٹکڑے کا جواب لے گا کہ میں نے اتنا اچھا بدن کا ٹکڑا دیا تھا، تو نے اس کو برباد کو کر دیا تھا. قرآن میں لکھا ہے.
قرآن میں لکھا ہے اللہ ایک ایک ٹکڑے کا حساب لے گا. اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ قیامت کے میدان میں آئے گا, تیرے آنکھوں کا حساب لیا جائے گا, کانوں کا حساب لیا جائے گا, دل میں آنے والے وساوس کا حساب لیا جائے گا. اللہ فرماتا بدن کے ایک ایک ٹکڑے کا حساب لیا جائے گا. میں نے تو بڑی نعمتوں کے ساتھ تجھے ہونٹ دیے. یہ ہونٹ جو ہے نا ہونٹ جو چھوٹے ہو جاتے ہیں کیا کھانے سے, قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ میرا بندہ شکر مان, میں نے 2 آنکھیں دی, زبان دی. سچ بتاؤ یہ 2 ہونٹ نہیں ہوتے تو, یعنی بولو نہیں 2 ہونٹ نہیں ہوتے تو کیا دکھتا ہے؟ بتی سی دکھتی. ہاں کوئی آئی لو یو بھی نہیں بولتا, سب بولتے کہاں کا جنہ تک کے کھڑا ہو گیا. میں صرف دانت دکھے تو کتنا خراب دکھے آدمی. اللہ نے یہ ہونٹ اتنے مبارک دیے ہیں میرے دوستو, اللہ کی قسم یہ اللہ لے لے تو کوئی دے بھی نہیں سکتا واپس. اللہ نے فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ شکر مان لے, میں نے 2 آنکھیں دی ہے, میں نے 1 زبان دی ہے, میں نے 2 ہونٹ دیے ہیں. ارے میرے پیاروں گھٹ کے کھا کھا کے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو نا میرے بھائیوں. ارادہ کرتے ہو نا یہ زبان گالی نہیں دے گی, آج سے یہ زبان درود پڑے گی انشاءاللہ. یہ ہونٹوں سے درود ادا ہوگا, بولو انشاءاللہ. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نام سنا ہوگا آپ نے, بلکہ ہمارے بڑے بوڑھوں نے تو دیکھا بھی ہوگا, بہت زبردست اللہ کے ولی حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ. وہ جمعرات کی مغرب ہوئے نا, وہاں سے جمعہ کی مغرب 24 گھنٹہ سب کو ایک ہی بات, میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو, میں بھی پڑھتا ہوں, کوئی بھی آوے نا کوئی کام لے کے بعد میں کر لیں گے, درود پڑھو, کیونکہ جمعرات کی جمعہ سے درود پڑھو گے نا, باقی دن درود پڑھو گے, کوئی فرشتہ آئے گا درود پاک لے گا مدینہ لے جائے گا, لیکن جمعرات سے جمعہ 24 گھنٹہ کوئی درود پاک پڑھتا, اللہ کہتا کوئی فرشتہ نہیں آئے گا, میں خود تیرے درود کو مدینہ پہنچا دوں گا. بولو سبحان اللہ. تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی اتنا درود پڑھتے تھے, کسی نے ان سے پوچھا حضرت جمعرات سے جمعہ کتنی مرتبہ درود پڑھ لیتے؟ فرمایا میں گنتا نہیں ہوں. کا اندازہ تو بتاؤ. کا کم سے کم 20,000 25,000 تو ہو ہی جاتا ہوگا. کتنا؟ 20,000 سے 20,000 سے 25 تھا. اور ہم نے کتنا پڑھا ابھی جمعرات جمعہ گئے, کتنا پڑھا ہم نے؟ نا ہم کو ضرورت کا ہے, ہم کو اللہ سے کیا ڈر لگتا ہے, کون ہمارا کیا اکھاڑ لے گا؟ گزار رہا ہے زندگی جیسے گزار رہے تھے. بھائی یہ سب بیٹھے, کوئی اندھا نہیں کیا ہم ہونا جسیم الدین, نہ کوئی اندھا ہے, نہ کوئی کانا ہے, نہ کوئی بہرا ہے, نہ کوئی لولا ہے, نہ کوئی لگڑا ہے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ فجر کی نماز نہیں نا, کیا ضرورت ہے فجر کی؟ میرے دوستوں کوئی دوسرا ہو نا تو چلو بھر کے پانی لے کے ڈوب مرے, اتنا بے شرم آدمی. یہ کتے سے بھی گیا گزرا, کتا. آپ کو خراب لگتا ہوگا نا میں یہ سب بولتا ہوں تو خراب لگے گا, تم لوگ میرا کیا اکھاڑ لو گے بھائی, کیا کر لو گے تم لوگ؟ خراب لگے تو خراب لگے, لیکن میں تو میری مولانا جسیم الدین اپنے گھر کی بات نہیں بولتا. ایک بہت بڑے میں سب اللہ کے ولی کے حوالے دے رہا ہوں. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ زبردست اللہ کے ولی, وہ لکھتے ہیں جو فجر کی نماز چھوڑے یہ کتے سے بھی گیا گزرا ہے. کیوں یہ کتے کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو, کتے کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو, ایک دن تمہارے دروازے پر آئے گا, 2 دن آئے گا, 3 دن آئے گا, مت ڈالو, پھر بھی تمہارے دروازے پر آئے گا. کیوں؟ مالک تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا, تیرا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا. کتے کو معلوم ہے کہ مالک سوکھی روٹی کا ٹکڑا دے تو اس کا دروازہ نہیں چھوڑنے کا. ہمارے نبی نے ہزاروں احسانات, کروڑوں احسانات ہم کو دیے, ان کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پہ چلے گئے. نہیں سمجھے بات؟ یہ کپڑا جو میں پہنا ہوں نا, یہاں پہنے کپڑا آپ کا نہیں ہے, قسم اللہ کی یہ محمد کا صدقہ ہے.
بولو یہ محمد کا یہ پنکھا، یہ ہوا، بولو یہ محمد کا صدقہ ہے، یہ ہماری بیوی ہمارے بچے، بولو محمد کا صدقہ ہے، یہ ہمارے پاس جو پیسہ بینک بیلنس انویسٹمنٹ اللہ کی قسم 1 روپیہ ہمارا نہیں ہے، محمد کا صدقہ ہے، جس محمد کے ہزاروں کروڑوں احسانات ہیں ان کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر گیا، ایسا تو کتا بھی نہیں کرتا ہے۔ شرم کرو میرے دوستو، شرم کرو۔ چلو آج ارادہ کرو، اب ناراض مت ہو جاؤ، میری عادت ہے بولنے کی، لیکن جو بولتا ہوں غلط بولا، میں نے غلط بولا۔ ایک آدمی میرے کو بولتا ہے مولانا بہت کڑوا بولتا ہے، میں نے کہا ڈاکٹر انجیکشن مارتا ہے تو میٹھا لگتا ہے؟ ہاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کبھی کبھی وہ ٹیبلٹ دیتا ہے، ہاں ایسا ہی چوس لو۔ چوسا کسی نے ڈاکٹر کی ٹیبلٹ؟ نہ یوں رکھے گا پانی، کیوں؟ کڑوی ہے نا، کڑوی ہے نا۔ اور کبھی کبھی کہے گا ملیریا ملیریا، 3 انجیکشن لیٹ گیا، وہ انجیکشن ملا، بہت اچھا لگا، بولا ڈاکٹر صاحب 3 میں 10 مار دینا، بہت مزہ آتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو ڈاکٹر کہے گا یہ ایکسیڈنٹ ہے، آپریشن آپریشن، ارے بدن کو پھاڑے گا، چیرے گا۔ اس کے بعد سب سیٹ کرے گا اور بولے گا چلو 1 لاکھ 1.25 لاکھ کی فیس ہو گئی، لے لیا۔ اور یہ 4-5 دن کے بعد ڈاکٹر کو مٹھائی کا ڈبہ دینے جاتا ہے۔ کھائے کو ڈاکٹر نے کہا کہ میں کتنا پریشان تھا ڈاکٹر صاحب، چلے نہیں جاتا تھا، آپ نے آپریشن کیا، میرے کو اچھا ہو گیا، لو مٹھائی کا ڈبہ۔ ارے میرے پیارو، وہ ڈاکٹر نے کڑوی دوا دیا، کڑوا انجیکشن دیا، کڑوا آپریشن کیا اور باڈی کا علاج کیا، باڈی کا، آپ نے مٹھائی کا ڈبہ دیا۔ یہ علماء روح کا علاج کرتے، روح کا۔ یہ جماعت والے، یہ علماء، یہ مسجد میں آنے والے، یہ امام صاحب، یہ مؤذن صاحب، یہ تقریر کرنے والے، یہ باڈی کا نہیں روح کا۔ لیکن جو باڈی کا علاج کرتا ہے اس کو تو کڑوا کڑوا وہ سناوے تو مٹھائی کا ڈبہ ملے، اور ایک عالم بیچارہ کڑوا بولے تو اس کو گالیاں ملے۔ لائے میرے واسطے مٹھائی کا ڈبہ لائے آپ کو؟ کوئی لایا؟ کوئی نہیں لایا۔ میرے دوستو، ڈاکٹر کڑوا دے تو مٹھائی کا ڈبہ لے، یہ مولانا کڑوا بولے تو گالیاں کھاوے۔ حالانکہ وہ باڈی کا علاج کرتے ہیں، باڈی کا کوئی کام نہیں، اصل تو روح ہے۔ روح بند ہو جاتی ہے تو باڈی کو قبر میں پھینک دیتے ہیں، بھائی روح بند ہو جاتی ہے تو باڈی کو قبر میں پھینک دیتے۔ ارے میرے دوستو، جو روح کا علاج کرے اس کو تم گالیاں دو، ہاں گالی دیتے۔ امام صاحب نماز پڑھانے کھڑا ہوا، اگر ذرا لمبی نماز ہو گئی ہو ایک دوسرے کو کہیں گے کیوں کیا ہوا بھائی؟ امام صاحب بھائی سمجھو بھائی 9:15 کی عشاء کی نماز ہے، امام صاحب کی بھی بیوی ہے، بچے ہیں، کچھ پرابلم آ گیا، وہ بیچارہ 10 منٹ لیٹ آیا اور پوری مسجد کو دیکھ لے گا، ایک دھاندل ہو گئی، کیا ہوا؟ اور وہ امام صاحب کو کیا کہیں گے؟ امام صاحب کہاں تھے؟ بیوی بچے ذرا بیمار تھے، ابھی آج کا دن چلے گا، پھر ایسا بار بار کریں گے تو نکال دیں گے۔ اس کے سینے میں قرآن ہے، وہ تم کو بھاری پڑ گیا، اس کے سینے میں حدیث ہے، وہ تم کو بھاری پڑ گئی۔ ارے میرے دوستو، قسم اللہ کی، حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ علماء نہ ہوتے نا ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، میں بات تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی، آپ ناراض تو نہیں نا؟ نہیں سب بولو نا، میرے کو اچھا لگے تو ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن بولو نا، ناراض تو نہیں نا؟ کیونکہ ابھی تو میں کڑوا زیادہ بولا بھی نہیں، ابھی آ رہا ہوں، آؤ نا، آؤ کہ بس ہو گیا، بولو نا۔ ہاں پہلی بات کا ارادہ کرو، سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں ساتھ میں بولو، آج کا پہلا کام، آج سے ہماری زبان پر موبائل کا استعمال کم ہوگا اور درود پاک کا استعمال۔ درود پاک میں برکت ہی برکت ہے میرے دوستوں، برکت ہی، پیسوں کی برکت، زندگی کی برکت، گھر میں سکون کی برکت، میرے دوستوں گھر کے جھگڑے ختم ہونے کی برکت، سب اللہ نے درود پاک میں چھپایا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ میں پڑھے نا درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب کو کہتا ہوں بھائی زیادہ نہیں،
روزانہ کم سے کم 200، زیادہ سے زیادہ 500۔ کون کون تیار؟ کون اللہ کا بندہ ہمت کرتا؟ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کر دینا لائک، چینل کو کر دینا سبسکرائب اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیسا لگا بیان۔ ملتے ہیں نیکسٹ بیان میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔